اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت عطا فرمائے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، اور ہماری ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ساتھیوں، کلاس کے آغاز سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت کو سلامت دل چاہیے، اللہ تعالیٰ کو قلب سلیم اچھا لگتا ہے، اللہ کو وہ چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں تڑپنے والا دل ہو، اور جو غیروں کی محبت سے بالکل پاک، صرف اور صرف اللہ کی محبت میں تڑپنے والا دل ہو۔ دیکھیں کہ اگر ہم بازار جاتے ہیں، اگر کوئی فروٹ لیتے ہیں، بالفرض سیب لیتے ہیں، تو کوئی اگر داغی سیب ہوتا ہے تو ہم اس کو لینا پسند نہیں کرتے، اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ابدی جنت ہمارے لیے تیار کر کے رکھی ہے، اور ابدی نعمت جنت کی، تو کیا یہ داغی دل والوں کو دیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ دل کی روگیوں کو دیں گے؟ جس دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ غیروں کی محبت بسی ہوئی ہو، یا دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو سلامت اور قلب سلیم بنائے۔ اور ایک واقعہ میں نے پڑھا اور مجھے بہت اچھا لگا، میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی چلوں۔ ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت پتہ نہیں ہمارے دل سو گئے ہیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ عرض کیا کہ آپ کے درس آپ درس دیتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، لیکن دل پر اثر نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا اگر یہ معاملہ ہے تو یہ کہو کہ دل سو گئے، یہ نہ کہو کہ دل سو گئے، تم یوں کہو کہ دل مو گئے، یعنی مر گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا شخص، کہنے لگا حضرت یہ دل مر کیسے گئے؟ اور انہوں نے فرمایا دیکھو جو انسان سویا ہوا ہو اسے جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، اور جھنجھوڑنے سے بھی جو نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں، وہ مویا ہوا ہوتا ہے۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے کلام سنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے، اور پھر دل پر اثر، دل قبول نہ کرے، تو یہ دل موت کی علامت ہوتی ہے، اور یہ دل کی موت کی علامت ہے۔ تو ہم اس دل کو مرنے سے پہلے روحانی اعتبار سے اس کو زندہ کر لیں، اور زندہ کرنے کے لیے اللہ کا ذکر، اللہ کا قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اللہ کی بہت بڑی رحمت، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ساتھی چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 48 نکال لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا کے اوپر شد ہے، شدت کے ساتھ پڑھیں گے۔ واتقوا یوما لا تجزی یوما لا تجزی نفس، سین میں باریک سٹی کی آواز آئے گی، نفس ان نہیں کریں گے، عین کی ساؤنڈ نکلے گی، عین زبر آ، ٹھیک ہے، عین زبر آ نہیں کریں گے، حمزہ زبر آ ہوتا ہے، عین زبر آ، عین کون سا نون پڑھیں گے؟ نون ساکن، اور مشدد ساتھ آ جائیں تو ساکن کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مشدد کو پڑھا جاتا ہے۔ عن نفس شیئا ولا یقبلو نہیں کریں گے، یقبلو ایسے نہیں ہونا چاہیے، لام کے اوپر پیش ہے، حرکت کو لمبا نہیں کرتے۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش، ان کو لمبا نہیں کرتے، اور اگر لمبا کرتے ہیں تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ زیادتی حرف، ٹھیک ہے، اور جو قرآن پاک میں معنی اور مفہوم کو بدل دینے والی غلطی ہے، اس سے بچنا ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ
شفاعت، تو نہیں کریں گے، تم، ٹھیک ہے، تا دو پیش واو تم، ولا یؤخذ، ولا یؤخذ منها عدل ولا هم عدل ولا هم ينصرون، ينصرون، را کو پر پڑھیں گے، اور صاد پر حروف مستعلیہ کل ہم نے پڑھا تھا خصوص دعقتن قز، یہ حروف مستعلیہ ساتھ ہوتے ہیں، اس میں صاد بھی آتا ہے تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے، ينصرون، ٹھیک ہو گیا، ایک بار پھر سے دیکھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ تو ساتھیو یہ ہے آج کا لیسن، اس کو بار بار سنیے اور بار بار دہرائیے اور انشاءاللہ تعالی بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیے۔ تو ساتھیو اب باری ہے قرآنی قاعدے کی، اور قرآنی قاعدے میں ہم نے پڑھا حروف مستعلیہ خصوص دعقتن قز، ساتھ ہوتے ہیں حروف مستعلیہ پر حروف، اور ہم نے پڑھا زیر، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دو زیر، دو زیر کو تنوین کہتے ہیں، ہم اس حروف کی ان کی ادائیگی کرنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، سا دو زیر سن، جیم دو زیر جن، حا دو زیر حن، خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، ذال دو زیر ذن، را دو زیر رن، زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، صاد دو زیر سن، ضاد دو زیر دن، طا دو زیر طن، ظا دو زیر ظن، عین دو زیر عن، غین دو زیر غن، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، میم دو زیر من، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، ہا دو زیر ہن، ہا دو زیر ہن، حمزہ دو زیر ان، یا دو زیر ہن۔ ٹھیک ہے ساتھیو، یہ ہے ہماری دو زیر، اور اگر ہم دو زیر کی مشق کریں تو ہمارے پاس ہے با زیر بی، دال زبر دا، بیدا، میم دو زیر من، بیدا من، بیدا من نہیں کریں گے، حرکت کو کنٹرول میں رکھنا ہے، بیدا من، با زیر بی، قاف زبر قا، بی قا، با زبر با، بی قا با، سین دو زیر سن، بی قا با سن، پر حروف اور لائٹ حروف کا دھیان رکھیں گے، قاف کو پر پڑھیں گے، با کو لائٹ پڑھیں گے، اور بازیر بی، میں نے کل کیا بتایا تھا کہ ای، جیسے ای کی ساؤنڈ آتی ہے ایسے بی کو ادا کریں گے، بے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بازیر بے نہیں ہوتا ہے، مجہول طریقہ ہوتا ہے پڑھنے کا، بی قا با سن، کاف زبر کا، ذال زیر زی، کذی، با دو زیر بن، کاذی بن، ذال کو نرمی سے مخرج کو ذہن میں رکھیں گے، زبان کی نوک سامنے والے دو دانت ثنایا اولیہ کے کنارے سے جب ٹکرائے گی تو ذال ادا ہوگا، اور اس کے ساتھ سا اور ضوا بھی رہتے ہیں، دونوں تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، کاذی بن، نون زبر نا، فا زبر فا، نافا، قاف زبر قا، نافقا، تا دو زیر تن، نافقاتن، کاف زبر کا، با زبر با، کعبہ، دال دو زیر دن، کعبہ دن، عین زبر ع،
لام زبر لا علا قاف دو زیر قن علق لام زبر لا با زبر با لبا نون دو زیر نن لبن را زبر را قاف زبر قا رقا با زبر با رقبا تا دو زیر تن رقبت خا زبر خا با زبر با خابا خابا را دو زیر خبر عین زبر ع میم زبر با عما دال دو زیر دن عمد. ٹھیک ہے ساتھیوں، یہ ہے آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اس کو بھی بار بار سنیے اور پڑھنے کی کوشش کیجیے، حرکات کو بہت زیادہ کنٹرول کیجیے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.